गवर्नेंस का भी बहुत बड़ा मसला है सर। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कौन सा मुआहदा है सर कि जितनी बिजली आईपीपीज पैदा करेंगे हमारी ज़रूरत हो ना हो उतनी हम खरीदेंगे, तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान है सर। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि पाकिस्तान में कारोबार करना बहुत मुश्किल है, बड़ी पेट्रोलियम कंपनियां पाकिस्तान छोड़ गई, इस वक्त सिर्फ चाइनीज़ हैं जो हमारे पास हैं। हमारा कराची का पाकिस्तान देता हो उसका 70% पास ऑन करते हैं। ठीक है। आपने हमारा सेक्टर बंद नहीं किया, आपने हिट किया है लोकल इंडस्ट्री को। हिट होने का मतलब है कि आबाद को अल्लाह ने ये एजाज दिया है कि मिलियंस ऑफ जॉब जो लोकल इंडस्ट्री में चलती है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि एक मुंसिफ ने PKLI को तबाह करने की कोशिश की। ये भी नहीं डाने बात सुनो, शहद से मीठी, समुद्रों से गहरी, आसमानों से ऊंची, दुनिया में कोई दोस्ती मोस्ती नहीं होती, ये याद रखना। मफादात होते हैं, अपने अपने टारगेट्स होते हैं, उसके मुताबिक कौमें चलती हैं। हजारों मील दूर भी सुपर पावर बारे में नहीं है, होश करो, याद आएंगी कभी ये बातें तुम्हें। They need us, we desperately need them। दोस्ती तल्लुक ये बराबरी की सतह पे होता है, आम जिंदगी में भी किसी न किसी हवाले से अगर आपका लेवल मिलता है, अदरवाइज आप चमचे कड़चे तो हो सकते हो, खुशामदी हो सकते हो, दरबारी हो सकते हो, दोस्ती तो बड़ा रिश्ता है। अच्छा, अब ये जो मुसद्दक मलिक, मैं अच्छा ये बहुत कम लोग हैं, ये जिंदगी की ज़रूरत है, वो करता है बेचारा, लेकिन जो बात उसने की है इसके अलावा वो क्या करता कि पाकिस्तान में कारोबार फल फूल रहा है, बंद हो रही हैं, बेशुमार कम बंद हो रहे हैं। ये जो अभी गौहर जहाज या ये जो शुरू हुआ है IPPs के शर का मुकाबला करने के लिए, पता नहीं किस फकीर ने उसको दुआ दी है, किसने उसको तावीज़ बांधा है। ये को ख्वाब में आके उसको बता गया है कि चल भाई IPPs, और इससे बड़ी डकैती किसी कौम के साथ हो सकती है, इन टर्म्स पे हो सकता है। अच्छा, वो मुल्क में वो है क्या, ये जो पाकिस्तान में कारोबार करना, बड़ी पेट्रोलियम कंपनीज छोड़ के जा रही हैं, और यहाँ लोकल, मेरा ताल्लुक है लायलपुर से, जिसे कभी कहते थे मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। असी अभी छछोरपने जो बड़ा कुछ कर लेने हैं ना, कि ये हम यूं हैं कि फलां का किला हैं और फलां का, ये इस तरह की बातें हम अपने बारे में बंगियाँ मारते रहते हैं। मैनचेस्टर कहता, अच्छा, और ये क्यों छोड़ के जा रहे हैं, क्यों हो रहा है? क्या कहता हूँ, पाकिस्तान एक ऐसा बर्तन है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक ऐसा भांडा है जिसका वो थला नहीं होता, वो की बॉटम उसका, ये वहां से भी लीक कर रहा है, ऊपर से भी लीक कर रहा है। वो किसी को शर्म हया नहीं यार। IPPs के मुआहदे कैसे हो गए, क्यों हो गए, किन टर्म्स पे हो गए, किसने किए, कब किए, अवाम को टके टोकरी बेच दिया, नीलाम कर दिया, कोई हिसाब ही नहीं। वो आज पता नहीं, वो मैं अभी देख रहा था टीवी पे किसी चैनल पे, भिखारी पकड़ लिए, वड्डे भिखारी जड़े ने माशाल्लाह, VVIP ने भिखारी पकड़ लिए एयरपोर्ट पे। ये अभी चली है, मैंने किसी चैनल पे देखा है, टूटे भजे गरीब गुरबे जाए, ये वो सारा उन्होंने अपना इतराफ़ी बयान भी जमा करा दिया। वो 10-15 के करीब थे पाकिस्तानी। एक कोई होश करें। अच्छा, ये ना सियासी इस्तेकाम, ना अखलाकी इस्तेकाम, ना समाजी, कोई चीज़ है ही नहीं। मैंने कहा ना कि अगर ये 24 करोड़ की आबादी है तो 24 करोड़ डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है। खत्म, कोई कदर मुश्तरक पाकिस्तानियों के दरमियान है ही नहीं। जो रजे हुए हैं वो बदहजमी का शिकार हैं, जो भूखे हैं वो भूख का शिकार है। एक्सट्रीम्स हैं दो। मिडिल क्लास प्रैक्टिकली
ختم ہو چکی ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. چلیں گوہر اعجاز کے پیچھے کھڑے ہو جائیں سارے. جس کسی نے بھی گوہر اعجاز کو مشورہ دیا، خود ذہین آدمی ہے، کو خواب دیکھا ہے، میں ساری پاسبلٹیز کی طرف اشارے کر رہا ہوں. کرو. اب بھی کوئی کرنے کو تیار نہیں. کوئی میجر سرجری، کوئی میجر آپریشن، کوئی وہ جسے کہتے ہیں یار کوئی سوال جواب، کوئی احتساب، کوئی نو، بالکل نہیں. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ہم جب ہمارے ملک میں میں نے دیکھے بڑے ڈفرینٹ فیزز آف نیڈس ڈیولپ ہوتے ہیں. کبھی ہم انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، پھر کبھی ہم انویسٹمنٹ کے بعد ایکسپورٹ کی بھی بات کرتے ہیں، پھر ہم کبھی لوکل گروتھ کی بات کرتے ہیں. ہمیں ایک اکنامک ہولسٹک اپروچ اپنانی ہے کہ ہم ہر پہلو کو دیکھتے ہوئے پھر اس ملک کے مفاد میں فیصلے کریں. ایک زمانہ تھا پاکستان میں انویسٹمنٹ بجلی کے بڑا بحران تھا کہ ہم کہتے تھے کہ جی بجلی کا بحران ہے، پاور پلانٹس نہیں ہے، لیکن پاکستان میں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو یقینی طور پہ جب آپ باہر کے کمپنیز کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں، اپنی سیکیورٹی دیکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم 8-10 ارب ڈالر آپ کے پاس لگاتے ہیں، لیکن ایک دن آپ بول دیں کہ جی ہمیں بجلی نہیں چاہیے، تو ہماری انویسٹمنٹ تو گئی، کیونکہ لوکل انویسٹمنٹ بھی نہیں ہو رہی ہے. بٹ ہمارے پاس اب ایک سپیس ہے جہاں ہم ان چیزوں کو پھر سے دیکھیں، جس پہ میں زیادہ کمنٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ منسٹری آف انرجی اینڈ فائنانس اس پہ بہت اسٹڈی کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور وہ اس پہ ایک اچھا فارمولا انشاءاللہ آنے والے 1-2 مہینوں میں لائیں گے جو ہمیں ایک بہت بڑا ریلیف دے سکتے ہیں. جاب جو ہمارے سیکٹر میں چلتی ہیں ان سب کا اللہ نے اس کو پروٹیکٹر بنایا آباد کو. ٹھیک ہے. تو وہ سارے کے سارے لوگ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب وہ بے روزگار ہونا بھی اب تو سامنے آ گئے ہیں کہ وہ بے روزگاری شروع. آپ سوچیں لوکلز میں وہاں بھی نقصان ہوگا، اور آپ ہمارے پہ 63% نہ لگائیں بلکہ آپ 4000% لگا دیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم ایکٹیویٹی کریں گے تو آپ ٹیکس لیں گے نا. جب ایکٹیویٹی ہوگی نہیں، جب آپ نے خود ہی ایونیو دے دیا کہ جائیں کہیں اور کسی ملک میں جا کے انویسٹمنٹ کریں، یہاں آپ نے کام نہیں کرنا، تو آپ کو ڈالر نہیں ملے گا، آپ کو ٹیکس نہیں ملے گا. تو یہ تو آپ کے سوچنے کی، حکومت کے سوچنے کی بات ہے کہ یہ وہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے جس نے آپ کے ملک کو جو ہے نقصان پہنچانے کا سوچا ہے کہ وہ آپ کا ریونیو لاس کرے، وہ آپ کا ٹیکس لاس کرے، وہ آپ کا جو فورن ایکسچینج. ہم کہتے ہیں آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم اس ریمیٹنس کو اور بڑھا دیں گے. ہم کہتے ہیں آپ ہمارا ساتھ دیں. لوکل یعنی آپ کے پاس ایک ایجنڈا موجود ہے، آپ نے اپنے طور پر اس پہ ورکنگ کر رکھی ہے. جی ہمیشہ ہوتا ہے. یہ ایسوسیشن ہے پاکستان کی سب سے بڑی سنگل ایسوسیشن. ٹھیک ہے. اس کے پاس ساری چیزیں ہیں، ایک پورا ہمارا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سیل ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ جب تک ہمیں میں جی آپ کمپلیٹ کریں آصف صاحب. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آئی ایم ایف سے جان چھڑا لے، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کہتا ہے غریبوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچانا ہے اور امیروں کو ٹیکس کرنا ہے. آپ سوچیں کہ 1 کروڑ سے زیادہ گھر نہیں ہے ہمارے ملک میں. حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ہر پاکستانی کو چھت فراہم کرے، لیکن اگر آپ نئی ذمہ داری پوری کر سکتے یا آپ کے معاشی حالات ایسے نہیں ہیں تو آپ کا پرائیویٹ سیکٹر یہ کر رہا تھا. آپ کو تو کرنا یہ چاہیے تھا کہ پورے پاکستان میں جتنے بھی آؤٹ اسکرٹس ہیں شہروں کے، جو بڑے شہروں کے آؤٹ اسکرٹس ہیں، اس میں آپ کو 10 سال تک ایگزمپشن دینی چاہیے تھی تاکہ لوگوں کو لو کاسٹ ہاؤسنگ ملتی اور لوگ جو بے گھر ہیں ان کو گھر مل جاتا. اور حکومت کی جو ذمہ داری ہے کہ مختلف سیاسی جماعتیں یہ نعرہ لگاتی ہیں روٹی کپڑا اور مکان کا، تو وہ ذمہ داری بھی آپ کی پوری ہو جاتی. لیکن آپ نے، ہمیں نہیں پتا کس کے ایجنڈے پہ آپ نے اپنا ریمیٹنس بھی، آپ جو آتی ہے جو فورن ایکسچینج ہے وہ بھی آپ نے نقصان کیا، آپ نے لوکل انڈسٹری کو بھی نقصان پہنچایا. تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ زندگی بھر آئی ایم ایف سے نہیں نکل سکیں گے. ہم اسی طرح